هذا الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کے حرمت والے مہینے کے بعد اب جو مہینہ ہے اس کا نام سفر ہے۔ سفر کا معنی ہے خالی ہو جانا۔ زمانہ جہالت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس کے منحوس سمجھنے کی وجہ یہ تھی چونکہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذو الحجہ کا مہینہ گزرا، وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اور ذو الحجہ سے پہلے ذو القعدہ کا مہینہ گزرا، وہ بھی حرمت والا تھا۔ یہ تین مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام، یہ تینوں حرمت والے عزت والے مہینے تھے۔ زمانہ جہالت میں بھی لوگ ان کی قدر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، دنگا فساد یہ مسلسل چلتا ہی رہتا تھا، لیکن اگر لڑائی کے دوران حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ لوگ لڑائی کو روک دیتے تھے۔ یہ بعض دفعہ وہ گڑبڑ کر لیتے تھے کہ مہینے تھوڑے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلا لڑائی ہو رہی ہے تو اس دفعہ مہینہ تھوڑا لیٹ ہو گیا جی، رجب کا مہینہ حرمت والا ہے تو رجب لیٹ ہو گیا جی، ذو القعدہ اس دفعہ بعد میں آئے گا، یہ آگے پیچھے کر لیتے تھے، لیکن احترام کرتے تھے باقاعدہ۔ اب تین مہینے جب مسلسل حرمت والے اکٹھے آئے اور ان تین مہینوں میں لڑائیاں نہ ہوئیں، لوگ گھروں میں امن سے رہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، لڑائیاں نہ ہوئیں، قتال نہ ہوا، امن تھا۔ جو ہی محرم ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا اور اس کا چاند نظر آیا، تو وہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہوتی تھی پہلے وہ دوبارہ جاری ہو جاتی تھی۔ لڑنے والے گھروں کو چھوڑ کر پھر میدانوں کی طرف آ جاتے تھے۔ وہ جو ڈاکے ڈالنے والے تھے، جنہوں نے ان تین مہینوں میں ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے تھے، وہ بھی دوبارہ گھروں سے باہر نکل آتے۔ گویا کہ محرم تک وہ لڑائی اور جھگڑے اور قتال بند رہتا تھا۔ جو ہی محرم ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر لڑائیاں، پھر قتل و قتال،
پھر جنگ و جدال، پھر فسادات شروع ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو انہوں نے منحوس کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی وہ 3 مہینے تو بڑے برکت سے گزرے، بڑے امن اور سکون سے گزرے، لیکن جو ہی وہ مہینے ختم ہوئے، جو ہی محرم ختم ہوا، پھر قتال شروع ہو گیا، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر نحوست پھیلنے لگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اگر اسی بات پر غور کیا جائے تو مہینہ سفر والے مہینے میں نحوست نہیں تھی، نحوست ان کے اپنے اعمال میں تھی۔ اگر وہ اس مہینے میں لڑائیاں نہ لڑتے، اگر اس مہینے میں ڈاکو ڈاکے نہ ڈالتے، قاتل قتل نہ کرتے، رہزن حملہ آور نہ ہوتے، تو یہ مہینہ بھی اسی طرح امن والا رہتا جیسے پہلے مہینے امن سے گزر گئے۔ اصل میں تو ان کے اعمال برے تھے، جن اعمال کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی، جن اعمال کی وجہ سے خون ریزی ہوئی، جن اعمال کی وجہ سے بدامنی پھیلی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرتے، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے کی بجائے اس مہینے کو ہی منحوس کہنا شروع کر دیا کہ یہ مہینہ جب سفر کا آتا ہے تو یہ نحوستیں لے کر آتا ہے، یہ قتال لے کر آتا ہے، یہ جنگ و جدال لے کر آتا ہے، مال اور جان کا نقصان لے کر آتا ہے۔ جب اس مہینے کو لوگوں نے منحوس کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا تو ہمارے نبی رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا، لا سفر، یہ جو سفر کے بارے میں تمہارے نظریات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور نحوست انسان کے اپنے اعمال بدعمالیوں میں ہے۔ اگر اعمال درست ہوں تو اللہ کی طرف سے سارے مہینے برکتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی سب کو؟ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا، ان میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت ہے، انہی عقائد میں تقدیر پر ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میری قسمت میں خیر ہے یا میری قسمت میں کوئی دکھ یا تکلیف ہے، سب کس کی طرف سے ہے؟ سارے بولے جی کس کی طرف سے؟ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ لہٰذا کسی مہینے کی وجہ سے میں کہوں کہ میری قسمت ساری برباد ہو گئی، کسی وقت کی وجہ سے میں کہوں کہ میرا سارا بیڑا غرق ہو گیا، کسی شخص کو میں الزام لگاؤں کہ اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا، کسی پرندے پر میں الزام لگاؤں کہ اس کی وجہ سے یہ ساری نحوست آئی، یہ ان باتوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ تقدیر والا ایمان کمزور ہے۔ اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اگر یہ ایمان پختہ ہو تو پھر ان توہمات اور ان چیزوں پر میرا یقین نہ ہو۔ جتنا وہ تقدیر والا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی انسان ہر بات سے ٹینشن لیتا ہے اور وہم لیتا ہے۔ بچے چپ کر کے بیٹھو بھائی، ان کو چپ کروا دو بھائی، ان کو الگ الگ بیٹھو۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ بعد میں کریں گے انشاءاللہ، آخر میں آپ کو ٹائم ملے گا۔ بھائی ان کو الگ کر دینا، آپ ان کو پکڑ لینا، مجھے نہیں سمجھ۔ توجہ میری طرف رہے جی۔ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، ایک فرقہ باطلہ، نعوذ باللہ، اس کا باطل نظریہ اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے۔ نعوذ باللہ، دو خالق ہیں،
ایک خیر پیدا کرنے والا، ایک شر پیدا کرنے والا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب لوگ ہیں، خیر مل جائے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، شر مل جائے، تکلیف مل جائے تو کسی اور پر الزام لگا دیتے ہیں۔ کل من عند اللہ، میرے نبی آپ ان کو بتائیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سب کس کی طرف سے ہے؟ آسان لفظوں میں یوں بتائیں، آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اور ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ خیر اور شر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ اب میرے اعمال ہیں، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ راہ چلوں گا تو مجھے خیریں ملیں گی، یہ راہ چلوں گا تو مجھے شر ملے گا، لیکن ہر چیز کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب دنیا میں جب میرا یہ ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا کہ ہر دکھ اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ ہر سکھ اللہ کی طرف سے ہے، اب یہ ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ یہ میں قرآن پڑھوں گا، یہ میں احادیث پڑھوں گا، اللہ اس کے رسول کے فرامین پڑھوں گا تو ایمان پختہ ہوگا۔ ورنہ حالت یہ ہوگی اچھا بھلا انسان کبھی بلی سے ڈر رہا ہوگا، کبھی کوے سے ڈر رہا ہوگا۔ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں لا طیرہ، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ عرب کے اندر جب لوگ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سفر پر جا رہے ہیں، اب ذہن میں یہ ہوتا کہ یار پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی کوئی بندہ اوپر جا رہا ہے، بچوں کو اوپر سے اتارے، سارا سب کو نیچے اتار کے لے آؤ، ادھر سے بگایا تو اوپر چلے گئے، ساری توجہ ہی خراب کر دیتے۔ ہماری جو یہ پرندے ہیں نا، ان سے یہ قابو نہیں ہوتے۔ عرب کے اندر زمانہ جہالت میں ایک رواج تھا، سفر پہ نکلے ہیں تو جناب پرندہ چھوڑتے، اب پرندے نے رخ ادھر کیا تو بس بھائی میرا سفر میں جانا ٹھیک ہے۔ پرندہ اگر الٹی سائڈ چل پڑا، نا بھائی یہ جانا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا مت جاؤ۔ اب وہ بیچارہ کبھی ادھر اڑتا کبھی ادھر اڑتا، اس کو کیا پتہ میں نے کدھر اڑنا ہے، بس جدھر وہ اڑ گیا اس پر یقین رکھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اسلام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا طیارہ، یہ پرندوں کے اڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اور میرا بھروسہ کس ذات پر ہے؟ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ لے کر اپنا قدم باہر رکھو، پرندے کے اڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ گھر سے باہر نکلا، ادھر سے کالی بلی آئی، کہنے لگا یار لاہور جانا تھا لیکن نہیں جاتا، کیوں جی؟ مسئلہ کوئی خراب ہے، گڑبڑ ہو گیا، بلی آ گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے، اگر میرے بھائی پرندے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو پھر بلی سے بھی رک جاؤ نا، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ بھروسہ کس کی ذات پر رکھو؟ اچھا، اب جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں ان کی طرف تو ہم جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام بہتر ہوگا یا نہیں، تو آپ اللہ سے خیر کی دعا مانگیں، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ رب کی بارگاہ میں کہو اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کیونکہ تو جاننے والا ہے، میں نہیں جاننے والا، تو قدرت والا ہے، یا اللہ میں قدرت والا نہیں ہوں، تو غیبوں کا جاننے والا ہے، میں نہیں جاننے والا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیایا، یا اللہ یہ جو میں کام اب کرنے لگا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری دنیا میں، میرے دین میں، میرے انجام کے حساب سے، فقدر ہو ویسر ہو لی ثم بارک لی فی، اے اللہ اس کو میری قسمت میں کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر نہیں ہے فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اس کام کو مجھ سے دور کر اور مجھے اس کام سے دور کر، وقدر لی الخیر حیث کان، جہاں بھی خیر ہو وہ میری قسمت میں کر۔ رب سے یہ دعائیں مانگو، اللہ تیرے کام کے اندر خیر عطا فرمائے گے۔
تم دکان ڈالنے لگے ہو، اللہ سے یوں دعا کرو اللہ تیری دکان میں خیر عطا فرمائیں گے۔ تم کوئی کاروبار شروع کرنے لگے ہو، اللہ سے یوں دعا کرو جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائیں گے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے خیریں ساری اسی میں ہیں۔ کہو بے شک، سارے بولو جی۔ لائٹ چلی گئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی سست پڑ جائیں، ماشاءاللہ آپ کی چارجنگ تو پہلے سے پوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام مقدر میں ہے وہی ہوگا، اس لیے خیر بھی اللہ ہی سے مانگو۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا، اب یہاں پر بھی اللہ رحم فرمائے، استخارے پر بھی ہم نے ڈاکہ ڈالا، واردات ڈالی، اس پر بھی ہم نے واردات ڈالی، اس پر بھی ہم نے ڈاکہ ڈالا، اور ہوا کیا؟ کامران صاحب یہ کام آپ کیا بچوں کو ذرا اوپر سے اتارو، یہ قاری صاحب گئے ہیں بیچارے شریف آدمی اسی طرح واپس آ گئے۔ شریف آدمی سے کون مانتا ہے جی؟ توجہ رہے جی ہاں، راجہ صاحب ذرا معذور نہیں تھے، راجہ صاحب بھیجا تھا انشاءاللہ، بچے آئندہ مسجد جاؤں نا ہی نہیں، راجہ صاحب تو اتنا رو گئے، اگر ان کو بھیجتے تو آئندہ تو مسجد میں آنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اچھا توجہ کرنا جی، اس میں استخارے میں جو ایک مسنون عمل تھا، اس میں ہم نے کیا واردات ڈالی؟ اس میں زیادہ واردات ہم مولویوں نے ڈالی، تعاون آپ لوگوں نے بھی کیا۔ ہم نے یہ واردات ڈالی، ہم نے کہا بھائی استخارے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، استخارے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ باقاعدہ ہم نے اخباروں میں اشتہار دیے، استخارے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اب جناب آگے عوام بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں یار، ان کا دل بھی یہی ہوتا ہے کہ کام تیار مل جائے۔ قرآن کریم والد صاحب کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں نہ پڑھنا پڑے، پڑھا پڑھایا مل جائے۔ کئی لوگ آگے رابطہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سپارے ہیں جی؟ مسجد میں بہت سارے پڑھے ہیں، نہیں جی پڑھے ہوئے سپارے چاہیے، یعنی کوئی آپ نے پڑھے ہیں تو وہ ہمارے والد صاحب کے لیے چاہیے، تیار کام ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس جنت مل جائے بس۔ اب لوگوں نے کہا استخارے کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، وضو کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں استخارے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، تو ان سے کیوں نہ کریں؟ انہوں نے جناب مولوی صاحب سے رابطہ کیا، مولوی صاحب ہمارا فلانا کام ہے، ذرا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر دینا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مطلب ہے نا جی، آسان لفظوں میں، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھ کر دیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھتا، کام میرا ہے، آپ پوچھ کر دیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے اپنی فیس لی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں استخارہ کر دوں گا جی۔ اب میں نے ایک استخارے والے سے پوچھا بھائی سچی سچی بات بتاؤ، بیٹا بجلی نہیں ہے بٹن نہ ماریں، بجلی لائٹ چلی گئی ہے، توجہ میری طرف رہے جی۔ میں نے پوچھا کہ یار یہ استخارے کے لیے آپ ہر بندے کے لیے نفل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کرتے کیسے ہیں؟ ہم سے تو اپنے لیے نہیں پڑھے جاتے۔ اس نے کہا جی نہیں اتنا آسان کام کدھر ہے، میں واللہ ممبر پہ بیٹھا سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم دو طریقے ہیں جو استخارہ لوگوں کو کر کے دیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور الٹ پلٹ کرتے ہیں، خیر یرا شر یرا، خیر یرا شر یرا، خیر یرا شر یرا، اور آخری موتی اگر آگے ہاتھ میں خیر یرا پہ ہم کہتے ہیں کام کر لو، اور اگر وہ موتی دوسرا آگے شر یرا پہ تو ہم کہتے ہیں کام نہ کرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سکہ جو ہوتا ہے نا 10 روپے والا 5 روپے والا، اس کے ساتھ ہم ٹاس کرتے ہیں، ایک سائیڈ ہم بنا لیتے ہیں خیر والی، دوسری سائیڈ بنا لیتے ہیں شر والی، اور کرتے ہیں ٹاس، خیر والی سائیڈ آگے تو یہ کام کر لو اور شر والی سائیڈ آگے تو یہ کام نہ کرو۔ یہ ہے ہمارا استخارہ جو ہم لوگوں سے کرواتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے لیے کوئی عقل بھی بندے کو کرنا چاہیے، اللہ سے خود دعا مانگنی چاہیے، سارا کام مولویوں کے ذمہ مت ڈالو، کوئی کام خود بھی کرو، اللہ سے اپنے لیے خود دعا مانگو، اللہم انی استخیرک۔ اور اگر یہ استخارے والی دعا آپ پڑھیں نا اور غور کریں اس پہ، سمجھ کے پڑھیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ خود اللہ سے بات کرے، اے اللہ انی استخیرک، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام، معلوم ہوا دعا کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ جس کا کام ہے وہ اللہ سے خیر طلب کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ اس لیے خود استخارہ کیا کریں، برکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب
ہمارا ان طریقوں پہ جو اللہ اس کے رسول نے طریقے بتائے، جب ان پہ ہمارا عمل کمزور ہوگا پھر ان باتوں کے پیچھے پڑیں گے۔ فلانے نے جناب صبح سویرے سویرے ادھار مانگا تو سارا دن خراب ہوگا، ہمارے دکاندار بھائی کہتے ہیں۔ فلانا سویرے سویرے متھے لگ گیا، سارا دن منحوس گزرے گا جی۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ سویرے سویرے اپنے محل سے نکلا، ادھر سے ایک فقیر اپنی جھونپڑی سے بھیک مانگنے کے لیے وہ بھی نکلا۔ اتفاق سے بادشاہ سلامت جوں ہی باہر نکلے سیر کے لیے تو گلی میں پہلے وہ فقیر مل گیا۔ بادشاہ کا نظریہ بھی یہی تھا کہ فقیر سویرے متھے لگے تو دن سارا منحوس ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بدبخت سویرے ادھر آیا کیوں ہے میرے سامنے، میرا تو سارا دن منحوس ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، مارو لتر اور اس کو جیل کے اندر بند کر دو، اور شام کو میں جب واپس آؤں گا نا سیر سے پھر اس کے معاملہ طے کریں گے۔ اس بیچارے کو مفت میں پکڑ لیا، لتر شتر مارے، اندر بند کر دیا۔ اس کو سمجھ نہ آئے کہ میرا جرم پتہ نہیں کیا ہے۔ شام کو بادشاہ سلامت واپس تشریف لائے، اس فقیر کو بلایا، اس کو اپنے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا او فقیرہ، خبردار آج کے بعد صبح اس گلی میں نہ آنا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نہ بھی فرمائیں تو آئندہ میں نہیں آؤں گا، آج جو میری عزت آپ نے کی ہے میرا دماغ خراب ہے کہ میں آئندہ صبح اس گلی میں آؤں، میں تو بھول کر بھی نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو میرا جرم تو بتاؤ، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا، مجھے مارا کیوں ہے، میرا جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم فقیر لوگ ہوتے ہو منحوس، تم سویرے اگر مل جاؤ نا تو سارے دن کی راحتیں اور سکون چھن جاتا ہے اور دن سارا منحوس ہو جاتا ہے۔ فقیر نے کہا جی بادشاہ صاحب میں آئندہ آؤں گا تو نہیں، لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات گزارش کرنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی صبح سویرے نکلے آپ اپنے محل سے، میں نکلا اپنی جھونپڑی سے، آپ کے متھے لگا میں اور میرے متھے لگے آپ، یہی ہوا نا، آپ کے متھے لگا میں اور میرے متھے لگے آپ سارا دن عیاشیاں کرتے رہے، سیر کرتے رہے، اور میں سارا دن لتر کھا کے اندر پڑا رہا۔ اب برائے مہربانی وضاحت فرمائیں، منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہیں؟ جس کے متھے آپ لگے دن تو اس کا خراب گزرتا ہے، جس کے متھے میں لگوں اس کے دن پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم آپ کسی غریب کے متھے نہ لگا کریں، جس کے متھے آپ لگتے ہیں ساری نحوستیں اس پر چڑھ جاتی ہیں۔ بادشاہ نے غور کیا تو بات تو اس کو ایسی لگی۔ بادشاہ نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں ہے، قسمتوں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اچھے اعمال کرو تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ کسی بندے کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کرنا یہ بھی کوئی عقل والی بات ہے؟ کسی انسان کو دیکھ کر اپنی قسمت کے بارے میں فیصلہ کر لینا یہ بھی کوئی شعور والے بندے کی بات ہے؟ فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وقت مختصر ہے، میں بس بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور مقدار کے ساتھ بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرک، جو آدمی اپنی حاجت اور کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، آگے پرندے کو دیکھ کر یا کسی اور جانور کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھا، کیونکہ قسمت کے فیصلے پرندے نہیں، کون بناتا ہے؟ قسمتیں بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے سے ایسی غلطی ہو جائے، وہ پرندے کو دیکھ کر یا کسی جانور کو دیکھ کر واپس پلٹے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو یوں کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں سوائے تیری خیر کے، ولا
الطیرہ الا طیرک، اے اللہ کوئی قسمتیں بدلنے والا نہیں سوائے تیرے، تو ہی قسمتیں بدلنے والا ہے، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر رب تجھے تکلیف دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے فضل اور خیر دینا چاہے اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ اپنے پاک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ میرا نیک بندہ کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، ارے میں اللہ کے علاوہ اور معبود کیوں کر بنا لوں؟ إن يردني الرحمن بضر، اگر وہ رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے لا تغني عني شفاعتهم شيئا، سارا جہان مل کر سفارشیں کرنا شروع کر دے، انسان کی سفارشوں سے اللہ کا دیا ہوا دکھ ٹل نہیں سکتا۔ یہ دنیا کے اندر فساد کیوں ہو رہے ہیں، بے برکتیاں کیوں آ گئیں؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا یہ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، کسی پرندے کی وجہ سے نہیں، کسی شخص کی وجہ سے نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال درست کرو اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ شہروں والے، اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ ملکوں والے آمنوا واتقوا، ایک تو ایمان لے آئیں، دوسرا تقوی اختیار کریں، میرا ڈر دلوں میں بسا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں، ہم زمین کے خزانوں کے منہ بھی ان کے لیے کھول دیں۔ برکتیں اس لیے واپس لوٹتی ہیں لوگوں نے اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں اپنا واقعہ بتاؤں، ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی آگے بیٹھے تھے، بیچ میں ایک اونٹ کے کجاوے والی لکڑی تھی اور بیچ میں فاصلہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا اے بچے میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، ان کو یاد کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرماتے ہیں میں بڑا متوجہ ہوا، اللہ کے نبی نے بڑی پیاری باتیں مجھے سمجھائیں، فرمان لگے اے بیٹے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو مخلوق سے نہ مانگا کرو، کس سے مانگا کرو؟ اللہ ہی سے مانگا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو ہم نے دیکھا اگر وہ اونٹ پر سوار ہوتے، اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، ان کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا، وہ کبھی کسی کو نہ کہتے مجھے کوڑا پکڑا، خود اتر کر نیچے اٹھ کر خود پکڑ لیتے اور کہتے مجھے میرے محبوب نے کہا تھا کسی سے کچھ نہ مانگو، جو مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر مشکلیں گھیر لیں اور مدد مانگنی ہو مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ بات بھی یاد رکھ ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے، اس بات پر اکٹھ کر لیں اور ایکا کر لیں کہ تجھے نفع پہنچانا چاہیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کوئی تجھے ذرا بھر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، وہی نفع ملے گا جو رب نے تیری قسمت میں لکھا ہوگا۔ اور دوسری بات فرمائی وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، یہ بھی یاد رکھ ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لم يَضُرُّوكَ الا بشيء قد كتبه الله عليك، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، وہی نقصان ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت اور تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ
قلم اٹھا دیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ تقدیر والے نے تیری تقدیر لکھ دی ہے، اب کسی کے بدلانے سے تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتے۔ تقدیر والے نے تقدیر لکھ دی ہے، کسی کی وجہ سے تقدیر بدل نہیں سکتی۔ میں نے دکان کھولی ہے، مجھے دکان سے کتنا نفع ملنا ہے، تقدیر والے نے لکھ دیا ہے۔ اگر سویرے ادھار لینے والا بھی آ گیا تو اس کی وجہ سے میری تقدیر بدل نہیں سکتی۔ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس میں مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، تقدیر والے نے میری تقدیر لکھ دی ہے۔ اب آگے مجھے بلی ملے یا کوئی انسان ملے، فقیر ملے یا کوئی امیر ملے، کسی کے ملنے سے میری تقدیر کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں، صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ پرندوں کی وجہ سے بدشگونی لیا کرو، اور نہ کسی مہینے کو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو چاہے وہ کوئی اور مہینہ ہو، نہ کسی دن کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں منگل والے دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شادی کرنی ہے منگل والے دن نہیں ہونے چاہیے، سفر کرنا کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، فیصلے کرو مشورے سے کرو، مشورے میں خیر ہوتی ہے، رب سے دعا مانگ کے کرو، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے۔ حلال کھاؤ، حلال میں برکتیں ہوں گی، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ کام کرو تو برکتیں ہوں گی، اگر ان کے خلاف کام کرو گے تو پھر برکتیں اٹھ جائیں گی، چاہے مہینہ سفر کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو، تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ خیر اور شر جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔